یہ بتائیں آپ لوگ کیوں ہنگامہ کرتے رہے؟ کیوں آپ لوگ ہنگامہ کرتے رہے؟ کیوں ہلہ کرتے رہے؟ میں نے 1.5 سے 2 گھنٹے کی تقریر کی، آپ لوگ کیوں چلاتے رہے؟ کیوں آپ نے اسٹیج کو بدنام کیا؟ یہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، آپ لوگ انجن ہیں، آپ کو دیکھ کے وہ پیروی کرتے ہیں۔ بس اسد بھائی آ جائیں، کھڑے ہو جائیں، نعت پڑھ دیں، یہی ہے 2 گھنٹے جو میں نے شریعت پیش کیا، قرآن حدیث پڑھا، کیا ہوا؟ یہ سارا مجمع سنتا رہا اور آپ لوگ چلاتے رہے اور بات کرتے رہے اور کہتے ہیں کہ عالموں کا احترام نہیں ہے۔ غریب نواز نے کہا ہے کہ آخر زمانے میں عالموں کو بکری کے چرواہے کی طرح مارا اور ہکایا جائے گا، یہ جاہل کھیت چھوڑ کے نماز پڑھنے آئے گا اور آپ سڑک پہ رومال جھاڑیں گے اور بولیں گے عالموں کا احترام نہیں ہے۔ نہیں بولے عالموں کا احترام، خود عالم بن کے دکھا دیں، یہ قوم تو پاؤں چومنے کو تیار ہے۔ آپ کو ساری قوم دیکھ رہی ہے، میں کچھ نہیں بولا آپ کو اس 2 گھنٹے کے درمیان میں، بہت چلایا آپ نے، بہت بولا آپ نے جلسے کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ آپ نے جب آپ دینی گفتگو کا احترام نہیں کریں گے پھر آپ کا احترام کون کرے گا؟ آپ بھی نعت پڑھنے والے کو آپ ترجیح دیں گے، یہ حدیث قرآن سے زیادہ یہ قیمتی آدمی ہے، تو پھر حدیث و قرآن بولنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، پھر وہی جھال بجانے والا سب رہے گا۔ سب لوگوں بولیں گے کہ جب گانا ہی نعت ہی سننا ہے تو نعت بغیر قوالی کے، بغیر مزامیر کے کیوں سنیں؟ وہ مزامیر لائے گا اور آپ کو بھگا دے گا، قوالی یہاں ہوگی۔ کچھ دن کے بعد قوالی ہٹا دی جائے گی اور بمبئی سے ناچنے والی لڑکی آئے گی، بولے گا قوالی مزہ نہیں رہا، لڑکی آئے گی تب۔ اسی لیے ان دنوں سے روکنے کے لیے نعت خوانی 10% ہو، 90% قرآن حدیث کی بات ہونی چاہیے۔ اور تم سے بھی میں کہتا ہوں کہ صرف نعت سن کے اگر تم بھاگ گیا تو پھر تو یہ کافر تمہیں ماریں گے، کاٹیں گے، نوچیں گے، تمہاری لاشوں کو گرائیں گے۔ یہی اسلام سکھاتا ہے کہ گانا گائیں، اگر تم نعت سننے کے بعد بھاگے گا، نعت سننا ضروری نہیں ہے، قرآن سننا ضروری ہے، حدیث سننا ضروری ہے، بزرگوں کی بات سننا ضروری ہے۔ اور جو ضروری ہے اس کو بولے گا جلدی سے ختم کریں، جلدی سے اسد بھائی کو لائیں، جلدی سے نعت سنیں، پھر وہ ہوگا یہاں تقریر نہیں ہوگی، بمبئی سے رنڈی آئے گی اور ناچے گی، وہ کام ہو جائے گا۔ اس لیے بر وقت اس کو روکنا ہوگا، بند کرنا ہوگا۔ پیلی بھیت علاقے میں یہاں عرس کی مجلس میں شیخ چلی آیا اور وہ طبلہ بجا کے صرف لطیفہ سنا کے ہنساتا رہا۔ میں نے کہا اس کے ذمہ دار وہ کامیڈی بولنے والا مولوی ہے، جب تم کامیڈی بولے گا تو پبلک تو بولے گی تجھ سے اچھی کامیڈی تو شیخ چلی کرتا ہے، اسی لیے شیخ چلی کو بلایا۔ جب تم قرآن حدیث بولے گا تو شیخ چلی نہیں آئیں گے، قوال نہیں آئیں گے، پبلک بھی سنے گی۔ جو ضروری ہے اس کو ضروری سمجھیے، جو غلط ہے اس کو غلط سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ جلسوں کا احترام کرنے جس کے علاوہ۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو دیکھا، اس ویڈیو میں علامہ مفتی شہریار صاحب قبلہ پورنیہ والے جو ہیں، اسٹیج والے جو علماء بیٹھے ہیں اسٹیج میں، ان لوگوں کو جو ہے ڈانٹ پھٹکار کر رہے ہیں، ڈانٹ پھٹکار کر رہے ہیں۔ اب کیوں کر رہے ہیں ڈانٹ پھٹکار؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مفتی شہریار صاحب 2 گھنٹے سے جو ہیں وہ شریعت کو پیش کر رہے ہیں، قرآن و حدیث بتا رہے ہیں لوگوں کو، اور علماء اکرام جو ہے اسٹیج میں بیٹھے ہوئے ہیں، شعراء لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ آپس میں گپ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو مفتی شہریار صاحب کو غصہ آیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ڈانٹ پھٹکارنے لگے مفتی شہریار صاحب قبلہ۔ یہ اصل میں طریقہ ہم لوگوں کا اسٹیج کا ماحول خراب کرنے والے علماء ہی ہے، کچھ اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں، لیکن باقی سارے علماء جو ہے بہت ہی ماحول خراب کر کے رکھے ہیں اسٹیج کا۔ ارے ہم اگر ایسے کریں گے تو عوام جو جاہل ہے، ان پڑھ ہے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ جو جاہل ہے وہ کیا کریں گے؟ ہم تو راستہ بنا رہے ہیں جاہل کا، اور جاہل لوگ زیادہ بیان سننا پسند نہیں کرتے ہیں، زیادہ تقریر سننا پسند نہیں کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نعت سننا پسند کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو نعت اچھی لگتی ہے سننے میں، ہم بھی کہتے ہیں کہ نعت اچھی لگتی ہے سننے میں، لیکن قرآن و حدیث کے مقابلے میں نعت کی زیادہ حیثیت نہیں ہے، نعت کی حیثیت نہیں ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں۔ آپ نعت بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیجئے، ضرور کیجئے، اس کے ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن نعت زیادہ نہیں، جیسا کہ مفتی شہریار صاحب نے فرمایا کہ 10% نعت ہونی چاہیے اور جو ہے 90% تقریر ہونی چاہیے، بیان ہونی چاہیے، دین کی باتیں ہونی چاہیے، تاکہ شریعت پراپر صحیح طور پر عوام تک پہنچ جائے۔ تو مفتی شہریار صاحب نے جو کیا ان کا ایک طرف سے کرنا صحیح ہے، اور یہ کرنا چاہیے تھا جیسا کہ انہوں نے کیا، تو انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ان کو غصہ آیا، کوئی بھی انسان رہے، شریعت اگر بیان کر رہا ہے، 2 گھنٹے سے تقریر کر رہا ہے، ایک تو تقریر کرنے والے کے موڈ الگ رہتا ہے، لیکن وہ تقریر کر رہا ہے اور یہ قرآن و حدیث کی باتیں بتا رہا ہے، اور یہ ادھر جو ہے اللہ گلا کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو ان کو غصہ آ ہی گیا۔ تو بہرحال ابھی کے عوام کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ
تقریر سنیں تاکہ شریعت کی باتیں آپ لوگ جانیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر جو ہے آپ لوگ عمل کریں۔ تو میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسٹیج کا، ممبر کا جو ہے حرمت کو پامال کرتے ہیں، ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے مہربانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے ایسا کبھی نہ کریں، ایسا کبھی نہ کریں۔ آپ لوگ پڑھے لکھے انسان ہیں، اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو پھر ہمارے نوجوان، ہماری عوام، ہماری پبلک، بوڑھے بچے جو ہے بزرگ، وہ لوگ تو اور زیادہ ہی کریں گے، کہیں گے کہ علماء کرتے ہیں، مولانا کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ لوگ اپنی عزت کو مٹی میں ملا رہے ہیں ایسا کر کے۔ آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں، آپ اپنے جلسے کا بھی خیال کریں اور یہ ممبر رسول کا بھی خیال کریں۔ علامہ مفتی شہریار صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سلامت رکھے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، باقی تمام علماء کرام کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام علماء کرام کو اور ہم تمام لوگوں کو صحیح طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کو صحیح طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ دوستو احباب تک، ساتھی تک پہنچائے۔